بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ذی الحجہ کے نویں تاریخ آج سے شروع ہو چکی ہے، اور ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک، 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، مسافر، مقیم، مالدار، غریب، ہر آدمی کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے۔ تکبیر تشریق: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ مرد ذرا اونچی آواز میں پڑھے گا اور عورت وہ ہلکی اور پست آواز میں اس کو پڑھے گی۔ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں غفلت کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں شرم کی وجہ سے، یا پڑھتے ہیں تو بہت آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس کو تھوڑی زور سے مردوں کے لیے پڑھنا سنت ہے اور عورتوں کے لیے ہلکی آواز میں پڑھنا۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبیر تشریق کو پڑھنا بھول جائے نماز کے بعد میں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد میں آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کوئی ایسا کام ابھی تک صادر نہیں ہوا، اس نے کوئی ایسا کام اب تک نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو، یعنی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ابھی تک کسی آدمی سے بات نہیں کی، یا قہقہہ نہیں لگایا، آواز کے ساتھ میں نہیں ہنسا، یا مسجد میں اگر موجود ہے تو مسجد سے نہیں نکلا، یا کسی میدان میں کسی کھلی جگہ میں اگر نماز پڑھ رہا تھا تو جو صفیں تھیں ان میں سے باہر نہیں نکلا بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو اگر ایسی صورت ہے تو جیسے ہی اس کو یاد آ جائے فوراً اس کو ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا عمل اس سے صادر ہو گیا، کوئی ایسا کام اس نے کر لیا جو نماز کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اب وہ تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ ایسے ہی ایک بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف 1 مرتبہ پڑھنا یہی واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یا 2 مرتبہ پڑھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آدمی نماز کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ان ایام کے اندر، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر کا اہتمام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تکبیر کا، تحمید کا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ان چیزوں کا ورد رکھے اپنی زبان کے اوپر۔ اور اگر تکبیر تشریق ہی چلتے پھرتے پڑھتا رہے تو یہ اور بھی اچھا، کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو اپنی زبان سے زیادہ پڑھتا رہے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن فرض نماز کے بعد میں صرف 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ پڑھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف غور و فکر کرنی چاہیے، ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آج سے نویں تاریخ شروع ہو گئی ہے اور آج منگل کا دن ہے، تو منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان دنوں کے اندر، ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد میں تکبیر تشریق کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہفتے کے دن عصر کی نماز تک پڑھا جائے گا۔ جب مغرب کا وقت ہوگا تو چونکہ وہ اتوار کا دن شروع ہو جائے گا تو پھر تکبیر تشریق کو ختم کر دیا جائے گا۔
ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کی جو نماز ہے ان دنوں کے اندر وہ چھوٹ گئی، ان 5 دنوں میں کوئی نماز اس سے قضا ہو گئی اور وہ اس کو ادا نہیں کر پایا، تو اگر وہ انہی دنوں کے اندر، ان 5 دنوں کے اندر ہی اپنی وہ فرض نماز کو لوٹا رہا ہے تو پھر تو وہ تکبیر تشریق بھی پڑھے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کی فجر کی نماز یا ظہر کی نماز کسی آدمی کی چھوٹ گئی، اب وہ اس کو مغرب کے بعد میں یا عشاء میں اس کو ادا کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں جب وہ نماز کو ادا کرے گا، قضا نماز ادا کرے گا، تو اس کے ساتھ میں تکبیر تشریق کو بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ ان 5 دنوں کے علاوہ میں اس نماز کو قضا کر رہا ہے، اس نماز کی قضا کی ادا کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ اس نماز کے ساتھ میں بھی تکبیر تشریق کو پڑھے گا، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے چونکہ تکبیر تشریق کے جو وقت ہے وہ یہ 5 دن ہی ہیں ذی الحجہ کے، اس وجہ سے اب وہ جو ہے وہ تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا۔ تو اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی تکبیر تشریق اور نماز کی قضا کر رہا ہے تو تکبیر تشریق اس کے ساتھ میں پڑھی جائے گی۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جو جن کے بارے میں 1-2 حضرات نے معلوم بھی کیا تھا، تو اس لیے مناسب ہوا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو سامنے ان باتوں کو رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔